نے کہا کہ وہ چچا زاد تھا اور بعض نے کہا کہ وہ بھانجا تھا۔ اس نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ، میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا ہے، میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص ایسا نہیں جو قاتل کا نام بتا سکے، تو لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ حالانکہ یہ خود ہی قاتل تھا جو مدعی بنا، اور اس نے جا کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ آپ بتائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ مقتول کے قاتل کے متعلق اگر کسی کو علم ہے تو وہ بتائیں، لیکن کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہ دی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو کہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے کے ذبح کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا تو وہ آگے سے کہنے لگے قالوا اتتخذنا حزوا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یعنی انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ سوال تو یہ تھا کہ قاتل کون ہے، اس کو قتل کس نے کیا ہے، اور آپ آگے سے جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ یعنی سوال اور ہے اور اس کا جواب اور ہے، اس میں گائے کو ذبح کرنے کا کیا تعلق؟ حالانکہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ جو حکم فرمایا اس میں کئی راز اور کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو کہیں کہ تم جو ہے وہ گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، کہ وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ ہی بچیا ان کے درمیان کی عمر میں ہو۔ تو جب یہ حکم ان کو دیا گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ افراد وہ اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پیروی کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے اور کوئی بھی گائے لے کر اس کو ذبح کر دیتے، اور پھر جیسے اللہ کا نبی کہتا اس طرح عمل کر گزرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہوں نے سوال در سوال کرنا شروع کر دیے۔ ان کا یہ سوال کرنا اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ سوال کرتے جائیں اور بات لمبی ہوتی جائے، اور یہ بات جو ہے وہ راز کے اندر ہی رہے اور پردے میں رہے، یہ راز فاش نہ ہو، کیونکہ قاتل تو خود مدعی بنا ہوا تھا۔ وہ کب چاہتا تھا کہ یہ بات زہر ہو جائے اور میں
جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مل کر سوال در سوال کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام سوالات کے جواب جو ہیں ارشاد فرمائے، اور آخر کار ان کو گائے ذبح کرنی ہی پڑی، کیونکہ جو وہ سوال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آگے سے ان کی اور زیادہ گرفت فرماتا اور ان کے اوپر سختی فرماتا۔ تو وہ اپنے اوپر حکم الہی کو خود سخت در سخت کیے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیے اور کہا کہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، جوان ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کھیتی باڑی کا کام اس سے لیا گیا ہو یا اس سے کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو، کیا اس سے پانی بھرنے کا کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ یعنی یہ سوال جو وہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کی صفات یعنی سخت کیے جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے، ہمیں بیان کرے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا رنگ نہایت ہی چمکدار اور زرد ہو، اور پھر وہ دیکھنے والوں کو اچھی خاصی لگتی ہو۔ پھر وہ بولے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت جو ہے وہ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو پھر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے اور نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، وہ صحیح اور سلامت ہو اور بے داغ ہو، اور وہ پکار اٹھے کہ آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ فذبحوها وما كادوا يفعلون، حالانکہ یہ کام کرنے والے وہ نہ تھے۔ یعنی ان کا بار بار سوال کرنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ بات لمبی کرتے جاؤ اور یہ بات صیغہ راز میں رہے اور نہ کھل سکے۔ لیکن جو سوال کیے اللہ نے اس گائے کی صفات بیان کی اور آخر کار ان کو وہ گائے ذبح کرنا ہی پڑی۔ وہ اس گائے کی تلاش میں نکل پڑے کہ تاکہ ایسی گائے صفتوں والی مل جائے تو پھر ہم اس کو ذبح کریں۔ آخر کار بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھا، نیک تھا، اس کے پاس ایک بچڑیا تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا اور وہ بھی چھوٹا تھا، اور وہ گائے کی بچڑیا بھی چھوٹی تھی۔ موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے خالق لم یزل، میں تیری بارگاہ میں اس بچیا کو امانت کے طور پر جنگل میں چھوڑتا ہوں، تو اس کی حفاظت کر، اور میں اپنے بچے کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں اور تو اس کی بھی حفاظت کر۔ یہ کہہ کر اس نیک آدمی کی موت ہو گئی، یعنی وصال ہو گیا، اور اس کی جو وہ گائے کی بچڑیا تھی وہ جنگل میں چر رہی تھی اور اللہ اس کی نیکبانی فرما رہا تھا، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا تھا۔ وہ بچیا پلتی رہی اور جنگل میں چرتی رہی
وہ جوان ہو گئی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا۔ اب بیٹے کو مال کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنی ماں کے آگے عرض کیا کہ اب مجھے تو مال کی ضرورت ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے والد نے ایک بچیا جنگل میں اللہ کے سپرد کی تھی، اس وقت تو بھی بچہ تھا اور وہ گائے کی بچیا بھی بچی تھی، لہٰذا جا اور جا کر اس کو آواز دے، وہ یقیناً تیرے پاس آ جائے گی اور اس کو لے آ اور تاکہ اس کو فروخت کریں۔ اب وہ بچہ بھی جوان ہو چکا تھا، وہ گائے بھی جوان ہو چکی تھی، تو اللہ جل شانہ نے اصل میں اس یتیم کو اور اس بیوہ کو مال کثیر عطا فرمانا تھا، اس لیے ان کو حکم فرمایا کہ ایسی گائے ذبح کرو، ایسی گائے ذبح کرو، اور پھر تمہارا مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ گوشت کو ذبح کرنے کے یعنی گائے کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا تم مردے کے اوپر رکھنا اور وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ گائے اس اللہ کے نیک بندے کی تھی اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو حکم فرمایا اب ایسی گائے کو تلاش کرو جس کے بارے میں یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو وہ بچہ جو جوان ہو چکا تھا جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنی گائے کو آواز دی، جو اللہ کی حفاظت میں تھی، جو اس کے باپ نے چھوڑی ہوئی تھی، اور وہی گائے ایسی تھی جس کے اندر یہ تمامی صفات پائی جا رہی تھی۔ اس بچے نے اس گائے کو آواز دی اور گائے اس کے پاس آئی تو وہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلا، اور جب اپنے گھر کی طرف چلا تو کسی شخص نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کیا اس گائے کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 3 دینار کی، پر شرط یہ ہے کہ میں تب تجھے دوں گا میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ اس نے کہا والدہ کو چھوڑو، مشورہ نہ کرو، مجھ سے 6 دینار لے لو اور گائے دے دو۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، جب تک والدہ سے نہ پوچھ لوں تب سے گائے فروخت نہیں کروں گا۔ والدہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ رستے میں ایک گاہک ملا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا گائے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا 3 دینار کی۔ اس نے کہا 6 لے لو۔ میں نے کہا والدہ کو بتاؤں گا، شرط ہے۔ اس نے کہا والدہ کو نہ بتاؤ۔ والدہ نے کہا اچھا بیٹا، اب اس کا مطلب ہے کہ اس گاہک نے اس گائے کے 6 دینار لیے گئے، لہٰذا اب تو نے 6 مانگنے ہیں، اب تو نے 6 مانگنے ہیں، اور شرط وہی ہے۔ جب وہ گائے لے کر باہر نکلا تو پھر کسی نے دیکھا، کہا اس کو فروخت کرتے ہو؟ کہا ہاں 6 دینار کی فروخت کرتا ہوں، پر شرط یہ ہے جب تک والدہ سے مشورہ نہ لے لوں، اجازت نہ لے لوں، تب تک جو ہے نہیں دوں گا۔ اس نے بھی کہا کہ چھوڑو ماں کو، ماں سے نہ پوچھو، 12 دینار لے لو اور گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ ماں سے جا کر پھر پوچھا، کہا ایک گاہک آیا تھا، اس نے کہا 12 دینار لے لو پر ماں سے نہ پوچھو۔ تو میں نے کہا نہیں جب تک ماں سے نہ پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ جو 12 دینار یعنی روزانہ قیمت کو بڑھانے والا ہے وہ فرشتہ ہے، اب جا کر اسے پوچھنا کہ میں اس کو فروخت کروں کہ نہ کروں، اس کو فروخت کروں یا نہ کروں۔ جب گائے لے کر نکلا پھر وہ ملا تو اس سے پوچھا کہ آیا یہ گائے میں فروخت کروں یا نہ کروں؟ اس نے کہا کہ تو اس گائے کو فروخت نہ کر، بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو یہ حکم فرما دیا ہے کہ ایسی صفتوں کی مالک گائے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھو، مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لہٰذا اس گائے کی تلاش میں بنی اسرائیل نکلے ہوئے ہیں، اور جب وہ تمہیں ملے تو جب وہ سودا تجھ سے کریں تو تو نے یہ کہنا ہے میں اس گائے کو اس بات پر فروخت کروں گا کہ گائے کا جو چمڑا ہے
اس چمڑے کو سونے کے ساتھ بھر دو تو گائے لے لو۔ اس چمڑے کو، اس کھال کو سونے کے ساتھ بھر دو تو گائے لے لو، کیونکہ بنی اسرائیل کو ایسی گائے کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل کو پتہ چلا گائے تو فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی ہے جس کا رنگ اللہ نے بتایا ایسا ہو، جس کی جو ہے وہ چال ڈھال وضع قطع، اور جس کی جوانی کے متعلق، اور جس کی جو ہے خوبصورتی کے متعلق، اور جس کے رنگ و روپ کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ گائے تو فلاں کے پاس ہے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر کہا، کہنے لگے کہ کیا اس گائے کو فروخت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں فروخت کرتا ہوں، لیکن آپ اس گائے کے چمڑا، اس کی کھال کو سونے کے ساتھ بھر دو تو یہ گائے لے لو۔ انہوں نے جا کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، بنی اسرائیل کی فلاں عورت کے اندر پاس وہ گائے ہے ایسی صفتوں کی، لیکن انہوں نے تو رقم ہی بہت زیادہ مانگی ہے۔ فرمایا کتنی مانگی ہے؟ کہا وہ کہتے گئے کہ گائے کی کھال کو سونے کے ساتھ بھر دو، پھر گائے دیتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تم نے بار بار اللہ سے سوال کیے ہیں، تم نے بار بار اللہ سے سوال کیے ہیں، اور تم نے اپنے آپ کے اوپر خود سختی کی ہے، لہٰذا اب تم منہ مانگی رقم ادا کر کے اس گائے کو خریدو۔ اب اس گائے کو خریدو۔ انہوں نے الغرض کے گائے کو خریدا اور اس کی کھال کو سونے کے ساتھ بھرا۔ اب سونے کے ساتھ کھال جو ہے وہ بھر دی گئی اور گائے کو لے لیا گیا۔ جس وقت گائے لے لی گئی تو حکم ہوا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر تم ایک دوسرے کو اس پر جو ہے وہ اس قتل کا الزام لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو اس قتل میں جو ہے وہ ملوث کر رہے تھے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جو تم چھپا رہے تھے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ سو جس وقت انہوں نے گائے ذبح کی تو گائے ذبح کرنے کے بعد اب پوچھنے لگے کہ ہم کون سا جو ہے وہ جسم کا حصہ اس مردے کے اوپر رکھیں، تو حکم ہوا کہ تم جو ہے وہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس مردے کے اوپر رکھو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گائے کی دم کا حصہ، پوچھل کا حصہ انہوں نے مردے کے اوپر رکھا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سو ہم نے کیا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر کہا مارو، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا، تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، مگر تم عقل سے کام لو، اللہ تو اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے، تم توجہ کرو، غور کرو، اگر تم غور و فکر کرو تو اللہ تو اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ پس انہوں نے جب گائے کا حصہ مردے کے اوپر رکھا اور پھر یہ بھی مردہ گائے کی گوشت کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھا تو اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، یعنی گویا اللہ نے اپنے نیک بندے کی گائے کے اندر یہ تاثیر رکھ دی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مردے کو زندہ فرما دیا۔ اب مردہ اٹھا اور اس نے فوراً کہا میرا قاتل وہ شخص ہے، یعنی اس کا نام لیا، وہ اس کا بھانجا تھا یا چچا زاد بھائی تھا، وہی تھا جس نے جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر مدعی بن بیٹھا تھا کہ میرے ایک رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ نام بتائیں۔ وہی شخص تھا، وہ قاتل نکلا۔ اس قاتل
کا جب نام آیا، جس نے وہ جو مدعی بنا ہوا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، جس نے مقتول کو قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے، اس کے اس برے فعل کے بدلے میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس طرح یہ بات اللہ نے ظاہر فرما دی جو وہ چھپا رہا تھا، جو وہ چھپا رہا تھا اور مدعی بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ ساری آیات یعنی پہلا سپارہ، اس میں یہ ساری آیات موجود ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، گائے والی صورت، گائے والی صورت، وہ اللہ کے ولی کی گاہ تھی، اللہ کے ولی کی گائے تھی، جس کا ذکر قرآن کے پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کی گائے کے اندر یہ کمال رکھا کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھنے سے مردے کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس نے قاتل کا نام بتایا، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے موسیٰ فلاں قاتل ہے، یا موسیٰ علیہ السلام خود کہہ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بتا دیتے ہیں میری قوم فلاں بندہ قاتل ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نہ ہی خدا نے بتایا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ چاہیے تو یہ تھا خدا بتا دیتا اپنے کلیم کو، اور اپنے کلیم اللہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ایک گائے کو ذبح کر کے پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے کو لگا کر اس کو زندہ کر کے پھر قاتل کا علم جو ہے وہ بتایا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ تو بے شمار ہے، اس میں بے شمار راز ہیں، رموز ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار اس میں حکمتیں ہیں۔ چند میں عرض کر دوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گائے کو ذبح کروا کر گوشت کا ٹکڑا لگوایا کہ وہ جو شخص تھا جس نے اس گائے کو اللہ کے سپرد کیا تھا وہ نیک تھا، وہ نیک تھا، اور اس کا بیٹا یتیم تھا اور اس کی بیوی بیوہ ہو چکی تھی۔ اب اس یتیم اور اس بیوہ کو اللہ نے مال کثیر عطا فرمانا تھا، اس لیے حکم فرما دیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو۔ یہ حکمت، ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس یتیم کو اور اس بیوہ کو بہت زیادہ مال عطا فرمانا تھا، اور اپنی قوم دنیا کو بتانا تھا کہ جو چیز میرے سپرد کر دی جائے تو ہم اس کا مول ڈال دیتے ہیں، جو چیز ہمارے سپرد کر دی جائے، ہمارے حوالے کر دی جائے، ہم اس کی حفاظت بھی کرتے گئے اور اس کا مول بھی ڈال دیتے گئے۔ دیکھو ہم نے اپنے بندے کی گائے کا مول کیسے ڈالا، دیکھو ہم نے اپنے بندے کی گائے کی مول کیسے ڈالا، اور ایسا مول ڈالا کہ ایسا کسی گائے کا مول نہیں ہے، یقیناً ایسا کسی گائے کا مول نہیں پڑا جو بنی اسرائیل کے اس اللہ کے ولی کی گائے کا اللہ نے مول ڈال دیا، اور اس یتیم اور اس بیوہ کو اتنا مال کثیر عطا فرما دیا۔ ایک حکمت یہ تھی، اور پھر دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ تھا کہ مرنے کے بعد اللہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اب اپنے قاتل کو زندہ کرنے کے لیے گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگا دو، تاکہ ہم تمہیں بتا دیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کس طرح کیا کرتے ہیں۔ اللہ بنی اسرائیل کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو زندہ کرنے میں بھی قدرت میری ہے، میں مرنے کے بعد اسی طرح زندہ کروں گا اور حساب و کتاب لوں گا۔ اس لیے یہ بات ان کو دکھانا چاہیے کہ میں ان کو دکھاؤں کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہوں، مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی تھی، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے کچھ جو افراد تھے ان کے دلوں میں گائے کی پرستش کی کے وسواس تھے، یعنی گائے کی پوجا۔ جیسے کہ پچھلا جمعہ المبارک میں آپ نے سنا کہ سامری نے گائے بنائی اور یعنی بچڑے میں کے منہ میں مٹی ڈالی اور وہ بولنا شروع ہو گیا، اور قوم موسیٰ اس کو پوجنے لگی، اس طرح ان کے دلوں کے اندر یہ وسواس تھا۔ تو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا،
بکری ذبح کرنے کا حکم بھی دے سکتا تھا، کوئی اور چیز بھی ذبح کرنے کا حکم دے سکتا، اس نے گائے کا کیوں کہا؟ تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل جائے کہ گائے معبود نہیں ہے، گائے کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، معبود نہیں بلکہ معبود تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ گائے تو ذبح کر دی گئی ہے، کو ذبح کر کے ان کے دلوں کے اندر سے ان کے جو وسواس تھے ان کا کلا کما کر دیا گیا کہ گائے معبود نہیں ہوا کرتی، گائے کی پوجا نہیں کی جاتی۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ گائے ذبح کروانے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر ایک اور بھی حکمت تھی، وہ کیا؟ جو وہ پوچھ رہے تھے گائے کیسی ہو، اللہ فرما رہا تھا کہ وہ جوان ہو، بوڑھی نہ ہو، بچیا نہ ہو۔ پھر وہ پوچھتے رنگ کیسا ہو، اللہ فرماتا زرد رنگ ہو، دیکھنے میں حسین و جمیل، خوبصورت، اچھی بلی لگتی ہو۔ یعنی جو وہ سوال کرتے گئے تو جو ہے وہ گائے کی صفات بڑھتی گئی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر تم میری بارگاہ میں قربانی کے لیے جانور پیش کرو تو اس کی صفت ایسی ہو جیسی میں نے بنی اسرائیل کے سامنے بیان کی ہے، جیسی میں نے بنی اسرائیل کے سامنے اس گائے کی صفت بیان کی ہے۔ اس لیے جب تم قربانی دو تو ایسا جانور ہو جو اچھا خاصا خوبصورت، جوان، حسین و جمیل ہو اور دیکھنے میں اچھا خاصا بھلا لگتا ہو، خوبصورت لگتا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نقص سے بے عیب اور مبرہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ بات بھی یعنی یہ حکمت بھی تھی کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے کہ میری بارگاہ میں جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ بے عیب ہو اور ہر نقص سے وہ پاک ہو۔ اس لیے بار بار ان کے سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات کو بڑھاتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کس طرح اپنی قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ چاہے تو بالواسطہ زندہ کر دے، چاہے تو بلا واسطہ زندہ کرے۔ یعنی چاہے تو کن کہہ کر بات کو زندہ کر دے، چاہے کن کہہ کر مردے کو زندہ کر دے، اور چاہے کسی نبی ولی کے ذریعے سے اس کو زندہ کرے۔ قدرت اس نے بھی خدا کی ہے، لیکن اللہ اپنے نبی اور ولی کی شان بتانا اور دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اختیار میں نے اپنے نبی اور ولی کو بھی عطا کیا ہے، میں نے یہ شان، یہ عظمت اپنے نبی ولی کو بھی عطا فرمائی ہے۔ نبی ولی کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا، تمہارے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کچھ کر سکو، لیکن ہم نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اور اپنے ولیوں کو، اپنے بندوں کو بے شمار چیزوں پر اختیار عطا فرمایا ہے، لہٰذا ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ پھر اس میں اور بھی بے شمار حکمتیں تھیں، ایک اور حکمت عرض کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ یعنی گائے والا یہ سارا معاملہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کروایا، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کروایا، بنی اسرائیل کے قوم اور اللہ کے درمیان موسیٰ علیہ السلام وسیلہ تھے، یعنی اللہ کے پیغامات کو وہ بنی اسرائیل تک پہنچا رہے تھے کہ اللہ اس طرح فرماتا ہے تو اب اس طرح کرو، اللہ اس طرح فرماتا ہے اب اس طرح کرو، اللہ اس طرح فرماتا ہے اس طرح کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کام گائے کو ذبح کرنے والا اور مردے کے جسم کے اوپر ٹکڑا رکھنے والا کام بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے کروایا، بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے کروایا۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تاکہ وہ جادوگری کا الزام نہ عائد کر دیں۔ پہلے فرعون نے کہا تھا اور فرعون کی قوم نے کہا تھا یہ تو بہت بڑا سخت جادو لے کر آئے ہیں، یہ قوم بھی یہ کہہ دیتی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اس لیے اللہ نے سارا کام موسیٰ سے نہیں بلکہ اس کی قوم سے کروایا تاکہ وہ جادو کا الزام موسیٰ پر نہ رکھ سکیں، کم از کم یہ تو کہہ سکیں یہ کام سارا ہم نے کیا ہے، یہ سارا کام ہم نے کیا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کروایا۔ اس کا قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ موضوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ توجہ میری طرف۔ اب اسی طرح ایک یہ واقعہ جیسے آپ نے سماعت کیا، گائے کو جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مردے کے اوپر رکھا اور مردے کو زندہ کیا تو قاتل عیاں ہوا، قاتل کا پتہ چلا اور پھر قاتل کو
اس مقتول کے عوض میں مار دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم میں، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا، رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا قارون۔ وہ بہت زیادہ مالدار تھا۔ دوسرا واقعہ شروع ہے۔ جس وقت وہ بہت زیادہ مالدار تھا، یعنی کہتے ہیں کہ اتنا مالدار تھا کہ 70 اونٹ چابیوں کے لاز، اس کے خزانوں کی چابیوں کے لاز جائیں، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لادے جائیں تو چابیاں جو ہے وہ تب بھی زیادہ تھی، اونٹ کم پڑ جاتے تھے، اونٹ کم پڑ جاتے تھے، اتنے خزانوں کا وہ مالک تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے علم کیمیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ علم کیمیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سونا اور چاندی بنانے کا علم، سونا چاندی بناتا تھا اور اس سے وہ خزانے جمع کرتا تھا۔ یہ یہودی جو قوم ہے یہ آج بھی مال کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہرس رکھتی ہے، ان کے اندر بہت زیادہ مال کی ہرس ہوتی ہے، اور جتنی مال کی ہرس اس قوم کے اندر ہوتی ہے اتنے زیادہ یہ بخیل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ بخیل ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی، اور قیامت تک یہ مال و دولت رکھنے کے باوجود ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اور دوسرے کے محتاج رہیں گے، دوسرے کے محتاج رہیں گے۔ کیوں کہ یہ قوم اللہ کی بھی نافرمان تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمان تھی۔ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اور استعمال کرنے کے باوجود وہ نافرمانی کے سوا اور کچھ نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ تو یہ قارون جو بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا، اس نے علم کیمیا سیکھا اور اتنی مال و دولت جمع کی، حد درجہ جو ہے وہ مالدار تھا اور بہت زیادہ یعنی متکبر بھی تھا، بہت زیادہ۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے آستی دی ہو، مالدار آدمی جو ہے کوئی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو ہے وہ آجزی انکساری ہو، ورنہ وہ مال کے نشے میں غریب آدمی کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں، اس لیے کیونکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، مال کا نشہ ہوتا ہے، تو مال و دولت کے نشے میں یہ اس قدر جو ہے وہ غرور و تکبر رکھتا تھا، ہر وقت اس کے جو ہے دل کے اندر غرور و تکبر سے بھرا رہتا تھا اس کا سینہ، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا، ان پر جو غریب تھے، بنی اسرائیل کے غریب بندوں کے اوپر یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ یعنی اس کے نزدیک بنی اسرائیل کے جو غریب آدمی تھے وہ ان کو گھٹیا جانتا تھا، اور جو ایمان والے تھے ان کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ خزانہ ہے، میرے پاس محل ہے، میرے پاس جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جو ہے زر و برق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ چلتا تھا تو غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا امتحان لینا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ جاؤ اور جا کر جو ہے اب اس کی آزمائش کا وقت آیا ہے، جا کر اس کے مال سے زکوٰۃ کا حکم کرو کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ نے یہ جو تجھے مال و دولت دیا ہے، اب اللہ کے حکم سے میں تیرے پاس آیا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر۔ وہ جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کنجوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ کنجوس ہوتا ہے۔ غریبوں کو اللہ نے دل دیا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا امیر ہے جس کو اللہ دل دیتا ہے، ورنہ جو ہے ان کے اندر دل نہیں ہوتا۔ کبھی بھی ہم نے دیکھا غریب آدمی جو ہے وہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدرسوں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی اور فقیروں کی، قبرستان پر، عیدگاہوں کی، لیکن جو امیر آدمی ہے وہ ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میرا مال نہ کم ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ہے یعنی دہاڑی دار ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے صرف دہاڑی کرنے والا ہے وہ 1000 روپیہ لیتا ہے۔ آپ اعلان کر کے دیکھ لیں، وہ 500 دے گا اور وہ 2000 دے دے۔ آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ جو 1000 لے رہا ہے وہ تو مسجد میں یا کسی رفع عامہ کام میں 500 دے رہا ہے، اور جو 2 لاکھ لے رہا ہے وہ صرف 1000 یا 2000، تو کنجوس ہی ہوا ہے نا۔ اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ اس نے تو اللہ کی بارگاہ میں 500 دے دیا، اور اس نے
लाखों में से सिर्फ 2000, और ऐसा ही होता है। तो इसी तरह ये जो था यानी क़ारून, इसका दिल जो था मालत दौलत जमा करने में बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खैरात करने में नहीं था। कि अमीर शुक्र अदा करे, गरीब भी शुक्र अदा करे, सब्र भी करे और साथ शुक्र भी अदा करे, सब्र भी करे और शुक्र भी अदा करे, ताकि उसको दो चीज़ों का फ़ायदा हो। क्योंकि अमीर के पास तो माल है, अब उसने सब्र क्या करना है, उसने तो शुक्र करे, उसके पास एक सिफ्त होगी शुक्र करे। गरीब है, वो सब्र भी करे शुक्र भी करे, सब्र भी करे शुक्र भी करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीब आदमी क्या इस बात पर राज़ी नहीं कि अमीर लाइनों में लगे हुए होंगे क़यामत के दिन, उनसे हिसाबो किताब लिया जा रहा होगा, और गरीब आदमी 12,000 साल या 1200 साल या 12 साल पहले अमीर से जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि जब उससे पूछा जाएगा तो वो कह देगा, जितना तूने दिया था मैंने अपनी औलाद को खिला दिया, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो हिसाब कैसा, जा जन्नत में चला जा। और इससे पूछ होगी कि औलाद को भी खिलाया था, सब कुछ किया था, फिर भी हिसाब दे क्योंकि माल तुझे ज़्यादा दिया था। वो हिसाब ले रहा होगा, गरीब जन्नत में मज़े ले रहा होगा। क्या इस बात पर गरीब राज़ी नहीं? तो लिहाजा गरीब का सब्र और शुक्र करना उसको अमीर से पहले जन्नत में ले गया। वो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले, रास्ते में एक अमीर शख्स मिल गया। उस अमीर शख्स ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं ए अल्लाह के नबी? फरमाया, मैं कोई तूर पर जा रहा हूँ, कोई तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। अच्छा, अर्ज़ की मेरी एक बात है और वो पहुँचा देना अल्लाह की बारगाह में। क्या है? कहा, अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया, अब मैं संभाल नहीं सकता, अब मैं संभाल नहीं सकता। तो अर्ज़ ये करना अल्लाह की बारगाह में कि फ़लाँ शख्स अमीर कहता है कि तूने मुझे इतना दिया है कि मैं संभाल नहीं सकता, अब तू मुझ पर अता के दरवाज़े बंद कर दे, अब मुझे और नहीं चाहिए, अब मुझे और नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स रेत के अंदर बस गर्दन बाहर है, बाकी सारा कुछ वो रेत ऊपर डाली हुई है और वो बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने देखा तो आप से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? कहा, जी कोई तूर पर। कहा, मेरी एक बात लिए जाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर देना। क्या? कहा, अल्लाह की बारगाह में ये कहना, फ़लाँ शख्स कह रहा था रेत के अंदर कि मुझे भी कोई अता करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पास तो लिबास भी नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कब अता करेगा, तू मुझे अता कर। अच्छा ठीक है, कह दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर चले गए, हम कलाम हुए। कलाम करने के बाद अर्ज़ किया, मालिक एक अमीर शख्स मिला था, ये कहता था, और एक गरीब मिला था, वो ये कहता था। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा अमीर को जाकर कहना कि अल्लाह फरमाता है कि तू मेरा शुक्र करना छोड़ दे, हम अता के दरवाज़े बंद कर देंगे। तू मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, हम अता करना छोड़ देंगे। और गरीब को कहना कि तू शुक्र करना शुरू कर दे, हम अपनी अता के दरवाज़े खोल देंगे। तू शुक्र करना शुरू कर दे, हम अता के दरवाज़े खोल देंगे। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, अमीर आया, उसने पूछा, अर्ज़ किया कि मेरी बात पहुँचाई थी? कहा पहुँचाई थी। क्या? अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, अमीर शख्स तू मेरा शुक्र करना छोड़ दे, हम अपनी अता के दरवाज़े बंद कर देंगे, तुझे अता करना छोड़ देंगे। उसने कहा, या मूसा मेरे पास शुक्र के सिवा है क्या? जब मैं गरीब था तब भी शुक्र करता, अब अमीर हो गया तब भी शुक्र करता। मैं तो चाहे मेरे पास माल रहे या न रहे, मैं तो हर लम्हा शुक्र ही अदा करता ही रहूँगा, मैं शुक्र अदा करता रहूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू शुक्र करता रहेगा तो ख़जाने और आते रहेंगे, अल्लाह की अता और ज़्यादा होती रहेगी, चाहे तू संभाल चाहे ना संभाल सक। तू अगर शुक्र करेगा तो अता के दरवाजे बंद नहीं होंगे। अब अमीर शख्स को तो ये मिल गई बात। अब गरीब के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि तू मेरा शुक्र अदा कर तो हम अपने ख़जाने अता करेंगे। उसने आगे क्या किया? उसने कहा, मेरे पास कुछ होता तो मैं शुक्र करता, मेरे पास कुछ होता तो मैं शुक्र करता कि या अल्लाह तेरी नेमत ये मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं शुक्र करता हूँ। मेरे पास तो लिबास भी नहीं है, मैं शुक्र किस चीज़ का करूँ?
چاہیے تو یہ تھا وہ تب بھی حکم رب کا جب حکم ہو گیا تھا تو وہ چاہے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں بس شکر ادا کرنا شروع کر دے، شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ کیا ہاتھوں سے بڑھ کر نعمت نہیں تھی؟ آنکھوں سے بڑھ کر نعمت نہیں تھی اس کے پاس؟ کیا عقل سے بڑھ کر، دماغ سے بڑھ کر، دانتوں سے بڑھ کر، زبان سے بڑھ کر جو ہے وہ پورے جسم کی ایک ایک نعمت، یہ جو کیا کم تھی، یہ بہت بڑی نعمت تھی، تو اس پر وہ شکریہ ادا کرتا تو لباس بھی مل جاتا، لیکن اس نے ناشکری کی اور اللہ کو ناپسند آئی کہ جناب یہ اس کو تو حکم ہوا تھا شکر ادا کرنے کا، بجائے شکر کرنے کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا ہے، بس ہوا چلی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جو ریت اوپر تھی وہ بھی اڑ گئی، ننگا دڑنگا ہو گیا، ننگا دڑنگا ہو گیا، کیونکہ ناشکری کی تھی اس نے، ناشکری تھی، جو ریت دی تھی اللہ نے وہ بھی اللہ نے چھین لی، جو ریت دی تھی وہ بھی چھین لی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اسی طرح یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی حد درجہ نعمتیں استعمال کرتی لیکن ناشکری کرتی، اللہ کے احکام پر پورا نہ اترتی۔ میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے قارون کے پاس، کہا اللہ کا حکم ہے اب اپنے خزانوں میں سے زکوٰۃ دے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ خزانے کتنے ہیں؟ 70 اونٹ چابیوں کے بھر جائیں اور 10 آدمی اگر گننا شروع کر دیں تھک جائیں اس کی رقم نہ شمار کر، 10 آدمی اگر شروع کر دیں اس کی رقم کو گننا تو وہ گن نہ سکیں، اتنی رقم تھی تو کتنی زکوٰۃ بنتی تھی؟ جیسے کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے حضور کی شریعت میں 100 میں سے 2.5 روپے، تو اتنے خزانے اس کے پاس تھے، کتنی جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اچھا انکار بھی کر دیا اور ساتھ کیا کیا؟ جا کر اپنے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا دیکھو سا ہمارے مال کو چھیننا چاہتا ہے، موسیٰ ہمارے مال کو چھیننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، اور وہ خود چھیننا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم برداشت کرتے ہو اپنا مال موسیٰ کو دو گے؟ انہوں نے کہا ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنا مال نہیں دیں گے۔ کہا کیسے چھٹکارا ہو موسیٰ علیہ السلام سے؟ قارون کہنے لگا عورتوں میں سے ایک عورت لاؤ، اس کو مال دو، پیسے دو اور اس کو تیار کرو اور مجمع کثیر کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوا دو تاکہ عوام بھاگ جائے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے اور پھر وہ ہم سے مال نہیں چھین سکے گا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ حکم ربی جو آیا تھا اس پر وہ عمل کرتا، لیکن ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی، دوسرا اللہ کے نبی اور وہ بھی کلیم، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا پیغمبر جس کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، اس کے اوپر الزام، اس کے اوپر تہمت۔ نبی تو کوئی بھی ہوتا ہے، ولی کوئی بھی ہوتا ہے، ایک عام انسان پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور چیزا نبی، اللہ کا نبی اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک عورت بلائی اور اس عورت کو کہا کہ یہ 1000 دینار لے لو، دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار سونے کا، 1000 دینار دیے اور کہا یہ دینار لے لو، اور مجمع کثیر کے اندر جب ہم کہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات، یعنی یہ کہہ دو کہ اس شخص نے میرے ساتھ برائی کی ہے، اس شخص نے میرے ساتھ برائی کی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعوذ باللہ۔ الغرض وہ تاکتے رہے، دیکھتے رہے کب آئے عید کا دن، کب آئے ہمارے جشن کا دن۔ جب آئی ان کی عید کا دن، جب آیا ان کے جشن کا دن، جب قوم ہو گئی جمع، موسیٰ علیہ السلام قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب ساری دنیا ان کی قوم جمع ہو گئی، اس پوری قوم کے اندر اللہ کے نبی کو انہوں نے معاذ اللہ رسوا کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے سب مل کر، انہوں نے یہ پروگنڈا بنایا ہوا تھا۔ تو جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، احکام الہی کا خطبہ دیا، اسی دوران قارون کھڑا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ آپ کھول کر بیان کریں، آپ کے رب نے آپ کو ہمارے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ فرمایا میرا رب یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، میرا رب یہ کہتا ہے تم جو ہے وہ بے حیائی سے باز رہو، میرا رب یہ کہتا ہے تم کسی کو خدا کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، میرا خدا یہ کہتا ہے تم غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، میرا خدا یہ کہتا ہے تم بے حیائی برے کاموں سے بچ کر رہو۔ قارون نے کہا زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی
سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے، جو شخص زنا کرے اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ اس نے بے باک ہو کر کہا اگر آپ کریں، اس نے بے باک ہو کر کہا اگر آپ کریں، یعنی اسے ذرا بھی حیا نہ آئی کہ اللہ کا نبی اور کلیم ہے۔ جس وقت اس نے یہ کہا کہ میں اس پر گواہ کو پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس عورت کو پیش کر دیا، اس عورت کو پیش کر دیا۔ جو ہی اس عورت کو پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس عورت کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اے عورت، اس خدا کی ذات کی قسم تجھے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو چیر دیا اور رستے بنا دیے تھے، اے عورت سن، تجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے قوم فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، سچ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں سچ کہتی ہوں کہ آپ پاک دامن ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرعون اس قارون اور اس کے چند ساتھیوں نے مجھے یہ 1000 دینار دیے اور مجھے یہ کہا تھا کہ تم مجمع کثیر کے اندر یہ الفاظ کہنا، میں کہتی ہوں کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وہ جس عورت کو لائے تھے اسی نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دے کر قارون کو ذلیل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے اور رو کر کہنے لگے اے اللہ، تو نے مجھے رسول بنایا ہے اور اس قوم نے مجھے جو ہے وہ تہمت لگائی ہے، بے شک یہ رسوا ہو گئے ہیں، لیکن میں تیرا رسول ہوں، اب تو ان کی گرفت کر، ان کو پکڑ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے اپنی زمین کو تیرے حکم کے تابع کر دیا ہے، جیسے تیری مرضی ہے ایسے ہی زمین کرے گی، تو حکم کر، تو زمین کو حکم کر۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قوم، جو قارون کا ساتھی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہے اور جو قارون کا ساتھی نہیں ہے وہ سائڈ پر ہو جائے، وہ سائڈ پر ہو جائے۔ ٹھیک، اب چلتے چلتے صرف 2 آدمی بچ گئے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے، جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم فرمایا اے زمین، ان تینوں شخصوں کو پکڑ لے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ زمین نے ان کو پکڑا، وہ ٹخنوں تک زمین کے اندر دنس گئے، پھر اور نیچے ہوئے اور وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر ڈرسے، اور وہ کہہ رہے تھے، پکار رہے تھے اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، حتیٰ کہ وہ زمین میں جو ہے وہ دنستے چلے گئے اور وہ سارے کے سارے دنسنے چلے گئے اور اوپر ان کا مال رکھ دیا تاکہ کہیں قوم یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ زمین کے اندر دنسا کر ان کے مال کو جو ہے وہ قابو کرنا تھا، ان کے مال کے اوپر رکھا اور وہ جو محل تھا قارون کا وہ بھی زمین کے اندر جو ہے دنسا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک دنستے ہی چلے جائیں گے، وہ اس وقت سے دنس رہے ہیں زمین میں، اس وقت سے وہ زمین میں جا رہے ہیں، قیامت تک وہ اسی طرح جاتے رہیں گے۔ نبی کی گستاخی کی، نبی کی بے ادبی کی، اس نبی کی بے ادبی کی سزا یہ ملی ان کو، قیامت تک مال بھی تباہ ہو گیا اور وہ رسوا بھی ہو گئے، اور قیامت تک قرآن ان کی رسوائی کا اعلان بھی کرتا رہے گا اور عوام الناس سنتی رہے گی کہ قارون جھوٹا تھا اور اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، اور قوم اس سے عبرت پکڑتی رہے گی کہ جو ہے وہ نیکوکار اور جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کی تہمت باندھنے کا اللہ گرفت کرتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ پوچھتا ہے۔ اگر ایسے لوگ جو ہے وہ کسی نیک آدمی کی جو ہے وہ عزت کو چھالنے کی کوشش کریں تو اللہ ان کے اوپر عذاب ڈالتا ہے، قیامت تک کے لیے وہ دنستے ہی چلے جائیں گے۔ اب وہ جب دنس گئے زمین کے اندر، موسیٰ 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 پکارتے پکارتے، تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ، وہ تجھے بار بار کہتے رہے اے موسیٰ اے موسیٰ، مگر تو نے ان کی طرف توجہ نہ کی، اگر مجھے ایک مرتبہ بھی پکارتے میں توجہ کرتا، اگر مجھے وہ ایک مرتبہ بھی پکارتے میں ان کی توجہ ان کی سنتا، تو لہٰذا بار بار انہوں نے تجھے پکارا، تو نے پھر بھی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا اے اللہ،
میں نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کیونکہ اگر میں غصہ کرتا تو اس سے پہلے کرتا، لیکن وہ تو رسوا ہو چکے تھے، میری بات پر تو وہ رسوا ہو چکے تھے۔ میں نے غصہ جو کیا ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے تیرے حکم کا انکار کیا اور مال سے زکوٰۃ نہیں دی، انہیں تیرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے میرا غصہ، میرا جلال اور میرا ان کی طرف توجہ نہ کرنا یہ تیرے لیے تھا، میں اپنے لیے نہیں کیا۔ یہ تیرے منکر تھے، یہ تیرے دین کے منکر تھے، یہ احکام الہی ہے اللہ تیرے احکام کے منکر تھے، اور تیرا حکم جو میں ان تک پہنچاتا تھا یہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے تیرے نبی کو بھی جو ہے تیرے نبی پر بھی تہمت لگا دی، تیری نافرمانی بھی کی۔ تو میرا غصہ فقط تیری ذات کے لیے تھا، اے اللہ میرا غصہ میرے لیے نہیں تھا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قارون کو نیست و نبود کیا، یہ کیونکہ منافق تھا بنی اسرائیل میں، اسی طرح سامری بھی منافق تھا جس نے وہ گائے کا ڈھانچہ بنایا تھا، تو اس کی سزا کے متعلق میں نے بتایا نہیں تھا، تو سن لیں مختصر یہ ہے۔ وہ سامری جب موسیٰ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ قوم جو ہے وہ گائے کی پوجنا لگی، اس نے کہا میں نے جو ہے بنی اسرائیل نے وہ چیز نہ دیکھی جو میں نے دیکھی، میں نے جبریل کی گوڑی سے مٹی اٹھائی اور اس کو اس کے منہ میں ڈالی، یہ بولنے لگا اور قوم پوجنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب دفع ہو جا، نکل جا، اب تو دفع ہو جا، نکل جا، اور تیری سزا یہ ہے کہ قیامت کے روز تیری بخشش نہیں ہوگی اور تو جہنم میں جلے گا۔ اور دوسری سزا دنیا میں یہ ہے کہ دنیا میں تو خود کہے گا، جو تیرے شخص کو قریب آئے گا تو اس کو خود کہے گا میرے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، میرے ساتھ مس نہ کرنا، کیونکہ جو تیرے ساتھ مس کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا، جو تجھے ہاتھ لگائے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اور ایسی بیماری میں بیمار ہوگا کہ جس کی جو ہے وہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جو بھی سامری کو ہاتھ لگاتا وہ بیمار ہو جاتا، اور پھر وہ خود کہنے لگا اے لوگوں، دور بھاگنے لگا لوگوں سے اور کہنے لگا مجھے ہاتھ مت لگا، لوگ بھی اسے بھاگنے لگے کیونکہ جو ہاتھ لگاتا بیمار ہو جاتا، حتیٰ کہ زندگی اس کی اس طرح رل گئی اکیلے میں، جو اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ بیماری میں گرفتار ہو جاتا، اور وہ خود پکارتا کہ مجھے مس نہ کرنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ دنیا میں اس کی جو ہے وہ اس پر عذاب مسلط تھا، اور مرنے کے بعد کیونکہ اس نے بچھڑا بنا کر قوم کو جو ہے پوجنے پر لگا دیا تھا، تو یہ جو اس نے شرک کیا تھا اس کی سزا ان کو تو ملی تھی، یعنی جو ہے وہ 70,000 جو قتل کر دیے گئے تھے، تو اس کی سزا قیامت والے دن خدا کی بارگاہ سے جو ہے اس کو ملے گی۔ لہٰذا یہ دونوں شخص بنی اسرائیل میں سخت قسم کے منافق تھے اور پکے قسم کے جو ہے یعنی زہر ان کا کچھ تھا باطن کچھ تھا، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر کے نیست و نبود کر کے اہل جو ہے ایمان کو، اہل دنیا کو بتا دیا کہ جو لوگ ان کا زہر کچھ ہوتا ہے، ان کا باطن کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور معاشر کے میدان میں بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہاں پر یعنی یہ دو واقعے قرآن و سنت کے مطابق بیان کیے۔ ابھی تک بنی اسرائیل میدان تی کے اندر ہی ہے، ابھی تک میدان تی کے اندر ہی ہے، اس جگہ سے پھر آگے واقعہ شروع کریں گے۔ یہ میدان تی سے وادی عریخہ کی طرف کب جو ہے منتقل ہوئے، اور پھر وادی عریخہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور پھر آگے یہ بیت المقدس ارض مقدس میں کب داخل ہوئے اور کس کی زیر نگرانی داخل ہوئے، یہ واقعہ جو ہے اگلے جمعۃ المبارک میں بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔